یہ ہفتہ ملکی سیاست کے لیے انتہائی اہم رہا اور اقتدار کے جاری اس کھیل میں ٹوئسٹ تب آیا جب صدر مملکت کی جانب سے پنجاب اور کے پی کے انتخابات کی تاریخ دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن اور حکومت نے اس پر اعتراض اٹھایا، جس کے بعد بے یقینی کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ بالآخر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا اور 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ آج اس کیس کی سماعت ہوئی، دوسری سماعت تھی جس پر فاروق ایچ نائک صاحب نے دلائل دیتے ہوئے 2 ججز پر اعتراض اٹھا دیا اور ساتھ ہی فل کورٹ کی استدعا بھی کی ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے ایاز میر صاحب، نون لیگ بھی اس معاملے پر بہت تنقید کر رہی ہے اور سریعام ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عدلیہ کو۔ بحران کسی کیفیت ہے، اب اس بحران کی کیفیت میں ایک امید کی کرن نظر آئی، کیونکہ لاسٹ ویک ہم سب کا یہی کنسنسس تھا اس پروگرام میں کہ اب عدالت کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس معاملے پر سو موٹو لینا چاہیے۔ اس ہفتے یہی ہوا۔ اب اس بحران کو ختم کرنے کی کوئی امید نظر آئی ہے، حل تلاش کیا جا رہا ہے اگر عدلیہ کی جانب سے، تو اس پر بھی اعتراض ہے۔ بحران در بحران، فل بینچ کی استدعا اور بینچ میں موجود 2 ججز پر اعتراضات، کیا اس کا جواز بنتا ہے؟ بالکل، یہ کھلواڑ جو ہے جو موجود ہے ہر چیز سے یہ گہرا ہو رہا ہے، وسیع ہو رہا ہے۔ ملاحظہ تو ہو، عمران خان نے ایک ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد میں جی کا نام لیا تھا ایک کانٹیکس میں، وہ جو کیس تھا شہباز گل کا، اور وہ تو کیا اس پہ طوفان کھڑا ہو گیا تھا، مقدمہ یہ وہ، ان کو جانا پڑا، معذرت کرنی پڑی ان کی عدالت میں۔ پھر عمران خان کے یہاں پہ کھلے عام سٹنگ ججز کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں، بالکل خندہ پیشانی سے سب کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ تو عجیب، تو میرے خیال ڈبل سٹینڈرڈز تو یہاں پہ رہے نہیں، کوئی اور لفظ انگریزی کا ہمیں نکالنا چاہیے کہ کون کون سے پیمانے یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک پیمانہ اس کے لیے اور پتہ نہیں دوسرا پیمانہ کسی اور کے لیے، یہ تو ایک مذاق بن رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں آپ نے بات کی، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ساری چیزیں پہ افراتفری جو بڑھ گئی ہے اور شکلیں اختیار کر رہی ہے، بھائی اس کا کوئی حل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ حکومت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے یا نہیں؟ اکابرین جو ہیں، اب کون سا نام استعمال کیا جائے؟ کوئی حل ہے بھائی؟ کیا مطلب اس کو پیچیدہ کرتے رہنا ہے؟ ایک حالت پاکستان کی گداگری کی، ایک تو وہ ختم نہیں ہو رہی، دوسری سیکیورٹی سچویشن کی، آئے روز انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، یہ تماشا جو ہے علیحدہ لگا ہوا ہے۔ اور سپریم کورٹ میں اب وہ حالت پیدا ہو رہی ہے جیسے ایک دفعہ پہلے جو تاریخ میں نون لیگ کا بڑا کارنامہ جب سجاد علی شاہ صاحب کے وقت پہ ڈویژن کریٹ کی گئی تھی، کیا یہ ہم اس کی کوئی ریپیٹ، ایک قسم کی ریپیٹ سٹوری تو ہم نہیں دیکھ، مطلب کون سا انسٹیٹیوشن رہ گیا ہے جس کی عزت جو ہے وہ قائم ہے اور جس کی عزت پہ در پہ حملے نہیں ہو رہے، کچھ عوام کی نظروں میں، کچھ خود جو حکومت ہے اس کی نظروں میں، مطلب ساری ایک ڈیسپریشن کا عالم ہے اور کسی چیز کو بخشا نہیں جا رہا۔ اور یہ جو چیز ہے، جو ایک وہ اصطلاح ہے قومی مفاد، نیشنل انٹرسٹ، وہ تو میرے خیال اب وہ اپنا اس کا کوئی معنی پاکستان میں نہیں رہا، ہر ایک کوئی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات لے کے۔ بات تو یہ بڑی کرائی، آپ نے الیکشن کرانے ہیں نہیں کرانے، یہ تو ثابت ہو گیا، آپ نے جواب دے دیا کہ الیکشن ہم نے نہیں کرانے، اور بھائی نہیں کرانے تو کوئی حل تو بتائیں نا، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ بالکل، اور جو حل نکال رہے ہیں تو پھر انہیں حل نکالنے دینا، اس پر اعتراض کیوں ہے؟ سلمان صاحب، اچانک کیا ہو گیا نون لیگ کی قیادت کو سر عام اس طرح توپوں کا رخ کر دیا عدلیہ کی جانب، اور بینچ پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، آج یہ کر رہے ہیں، کل کو تحریک انصاف کرے گی، اس طرح تو پھر بینچ بنے گا ہی نہیں، معاملہ حل ہی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ٹارگٹ کر لیا، یہ آپ کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات نہیں کہتا کہ جو فیصلے آپ کے حق میں ہوں وہ درست ہے، جو آپ کے خلاف ہو تو یہ ساری سیاسی لیڈرشپ یہ کرتی رہی ہے، لیکن جو آپ نے تضادات کی بات کی ہے اور جو بینچ کی تشکیل جیسے پائی ہے، یہ کوئی سیاستدانوں نے ٹارگٹ نہیں کیا،
اس میں اصل نکات تو خود ججز نے اٹھائے ہیں. وہ جسٹس مندوق خیل خیل نے کہا ہے کہ یہ از خود نوٹس نہیں بنتا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جسٹس منصور نے کہا ہے کہ اسمبلیاں کس کی ڈکٹیشن پہ ختم ہو سکتی ہیں. اس پر بات کریں گے. اب بات یہ کہ یہ ساری صورتحال تاریخ کیوں ہوئی. دیکھیں اگر 2 ججز معاملہ تھا لاہور کے CCPO کا, جی وہ ڈسکشن ہو رہی تھی, اس میں چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے وہ 2 ججز نے ریکمینڈ کیا کہ آپ سوئے موٹو نوٹس لیں. ان کی ریکمنڈیشن پہ سوئے موٹو نوٹس دیا گیا ہے. اور بات یہ کہ جب آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھتے ہیں تو بعض عدالتی فیصلوں سے پاکستان میں استحکام بھی آیا ہے اور بعض عدالتی فیصلے کنٹروورشل بھی ہوئے ہیں. ہماری تاریخ اس حوالے سے بھری پڑی ہے. اب بات یہ کہ اس کیفیت میں جب پاکستان کے سیاستدان فیصلے نہیں کر پاتے, ان کے منتخب اداروں میں فیصلے نہیں ہوتے, تو پاکستان کے چیف جسٹس نے اور پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریکمینڈ کیا تھا جناب عمران خان صاحب کو کہ آپ واپس چلے جائیں ایوانوں کے اندر. کوئی بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پھر اسی ایوان کے اندر واپسی کے لیے وہ در پہ جاتے رہے. آج تو 30-32 بحال کر دیے ہیں. اس کا مطلب واپسی کا سفر شروع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل ہمارے ججز جو ہے 17 2 سیٹیں خالی ہیں, کہ اگر فل بینچ بنا دیا جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اس میں بھی تو یہ 2 ججز ہوں گے نا. یہ ہوں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کسی کو جو عدالتی تاریخ, میں عدالتی رپورٹنگ نہیں کرتا رہا, میں نے عدالتی رپورٹر سے اس معاملے میں ارا لیا ہے کہ جب کسی کو نامزد کر دیا جائے نا کہ آپ اس میں فریق ہیں, تو ججز کی اپنی ایک انٹیگریٹی بھی ہوتی ہے, وہ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی جج پہ اگر اعتراض کیا جائے تو چیف جسٹس انہیں نہیں ہٹاتے. وہ ججز از خود دیکھتے ہیں اگر ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا کہ جی پاکستان کے پولیٹیشین فیصلے نہیں کر پا رہے. ڈیڈ لاک کی کیفیت آ رہی ہے. ڈیڈ لاک کی کیفیت کس نے طاری کی ہے, کیوں کر طاری کی ہے, کون کس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب آپ اپنے فیصلے نہیں کریں گے تو پھر فیصلے کورٹوں میں ہوں گے. پھر عدالت کے فیصلے پہ مطمئن ہوں گے سب. دیکھیں میں آپ کے خیال میں بالآخر فیصلہ کورٹ نہیں کرنا ہے. اور کورٹ پہ جس طرح کا پریشر آ رہا ہے, کیوں کر آ رہا ہے, اس لیے کہ جب آپ کورٹ کی تاریخ دیکھتے ہیں تو پاناما لیکس پہ بھی ایک فیصلہ آیا ہے اور اس پہ بڑی شدید ریزرویشن ہے. آج خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے کہ کیا اس وقت اس فیصلے کا جواز بنتا تھا, اور وہ چیزیں کھل رہی ہیں. یہ اب چیزیں چھپنی نہیں کسی کے بھی. اگر پولیٹیشنز نے غلط کیا ہے, ججز نے غلط کیا ہے, جنرلز نے غلط کیا ہے, کہ اگر عدالتوں کو آج مریم نواز ٹارگٹ کر رہی ہیں تو یہ بھی درست نہیں. اور اگر آپ آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کے مفاد میں نہیں کھلا, تو وہ بھی قابل اعتراض اور قابل مذمت ہے کہ جب آپ کے مفاد میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو سب ٹھیک ہے, جب آپ کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس بات کا کوئی جواز نہیں ہوتا کہ وہ آئینی ادارہ ہے یا نہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بینچ پر اعتراض یہ ویلڈ ہے, اور دوسرا جو فل کورٹ بینچ کی استدعا کی جا رہی ہے اس میں بھی یہ 2 جج صاحبان ہوں گے. پھر کس طرح معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے؟ دیکھیے جو کنفیوژن پولیٹیشین نے پالیٹکس میں کریٹ کیا ہوا ہے, اسی کنفیوژن میں اب جوڈیشری کو بھی لپیٹنا چاہتے ہیں کہ ان سے تو سیاستدانوں سے تو فیصلہ ہوتا نہیں ہے, لہذا جوڈیشری کو بھی فیصلہ نہ کرنے دو. دیکھیے جہاں تک بینچ بنانے کا تعلق ہے وہ چیف جسٹس کا ڈسکریشن ہوتا ہے, اور از خود نوٹس لینا بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ اختیار ہے. اور بلکہ اب تو از خود نوٹس کم لیا جاتا ہے, ورنہ جو افتخار چودھری صاحب کا دور تھا وہاں تو از خود نوٹس بہت زیادہ لیے جاتے ہیں. اب بہت ریسٹرینڈ قسم کا یہ استعمال ہوا ہے, لہٰذا ان کا یہ ہے. اور جو یہ بینچ بن رہی ہے ٹھیک ہے, اب ضروری نہیں ہے کہ ہر فل بینچ پہ ہو. اگر آپ یہ اصول بنا لیں گے نا کہ جو پارٹیز ہیں وہ اعتراض کریں اور بینچ توڑ دو, یہ ڈیلے کا ایک طریقہ ہے. دیکھیں نا آپ اس وقت تو بڑی کلیئر ہے کہ گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کروانا چاہتے. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ ماضی میں بھی 2-3 معاملوں پہ سٹیل میٹ ہوا تھا, تو وہ سٹیل میٹ توڑا گیا. دیکھیے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب حمزہ چیف منسٹر ہوئے تو گورنر پنجاب جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اوتھ لینے سے انکار کیا, تو لاہور ہائی کورٹ نے اس سٹیل میٹ کو توڑا کہ جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ اوتھ لے لیں. انہوں نے آ کے اوتھ لیا. کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی اوتھ لے سکتا ہے چیف منسٹر کا. اچھا پھر دوسرا سٹیل میٹ یہ ہوا تھا جب چودھری پرویز الہی چیف منسٹر ہوئے ہیں, تو ان کا اوتھ یہ پریزیڈنٹ گورنر صاحب لینے کو تیار نہیں تھے, لہذا ان کا اوتھ پریزیڈنٹ نے لے لیا. لہذا ہائی کورٹ نے اور پریزیڈنٹ نے سٹیل میٹ کو توڑا.
اس وقت چونکہ اس سٹیل میٹ کے توڑنے سے مفادات کو اتنے زیادہ نقصان نہیں پہنچ رہا تھا، لیکن اب چونکہ برسر اقتدار طبقے کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا نہ صرف وہ آپس میں لڑ رہے ہیں بلکہ سپریم کورٹ کو بھی اس میں لپیٹنا چاہتے ہیں۔ میرے نزدیک جو ہے جو اعتراضات جو گورنمنٹ کے لائرز کر رہے ہیں وہ ان ایشوز سے ڈیفرنٹ ہیں جو بینچ کے 2 ججز نے ریز کیے ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ آپ ان کو ایکویٹ نہ کریں۔ وہ تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے، اچھا، کیونکہ کہتے ہیں جو فل بینچ بنائیے، اچھا جی فل بینچ یہ اس کا مطلب یہ ٹوٹ جائے، ڈیلے ہوگا، پھر فل بینچ بنے گا، فل بینچ پہ پھر ہم اعتراض کر دیں گے 2 ججز کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ توڑ دیں۔ تو میرے نزدیک یہ اس قسم کی باتوں سے معاملے طے نہیں ہوں گے۔ جوڈیشری کو سپریم کورٹ فائنل اتھارٹی ہے، اس کو فیصلہ کرنے دیں، اور سٹیل میٹ جب پولیٹیشین نہیں حل کر سکتے تو یہ معاملہ سپریم کورٹ کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر۔ بالکل، اور عدالت نے تو